بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ عملی کتاب کا جو کام دیا گیا تھا آپ نے مکمل کر لیا ہے؟ چلے بیٹا، آج ہم درسی کتاب کا سبق دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق کی بلند خوانی اور مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ تمام بچے درسی کتاب صفحہ نمبر 11 نکال لیں بیٹا۔ جی، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ چلے بیٹا، تمام بچوں نے نکال لیا ہے؟ چلیے، احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی ننیال یعنی نانی نانا جان گاؤں میں رہتے ہیں۔ گرمیوں کی تعطیلات، بیٹا تعطیلات قواعد کی روح سے کیا ہے؟ جمع۔ واحد کیا آئے گا؟ تعطیل۔ کیا مطلب؟ چھٹیاں۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد اور اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن چھوٹی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبہ کہتی ہیں چھوٹی سی بستی، بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا، خیر مقدم۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ تانگا گھوڑا سواری۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ دھان کے معنی چاول کی فصل۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فضا معنی ماحول، موسم۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ حدود بیٹا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ جمع۔ واحد کیا؟ حد۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہے۔ خوش آمدید معنی مرحبا، خیر مقدم۔ احمد اور بلال اپنے ماموزاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چل دیے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ ٹیوب ویل برقی قوت سے چلنے والا نل یا انجن سے چلنے والا نل کنواں۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ تازہ دم معنی تر و تازہ۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو ممانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھیں۔ کھانا چننا معنی دسترخوان لگانا۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ احمد: ممانی جان، ابھی تو شام ہوئی ہے اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ ممانی جان: احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو طریقہ ہے یہاں کا، رات جلد سونے کا، صبح جلد بیدار ہونے کا۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن: میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ یعنی رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی بیدار ہونا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ نانا جان: شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد: نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان: بھائی، یہ بھائی کا لفظ بیٹا یا تو اپنے برابر کے لوگوں کے لیے استعمال ہوگا یا چھوٹوں سے مخاطب کے وقت استعمال ہوگا۔ بھائی، دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتی ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں۔ مصروف معنی مشغول۔ وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ مرغیوں، گائے، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ دیکھ بھال معنی خیال کرنا۔ فصلوں کی کٹائی بوائی یعنی کاٹنا اور لگانا، انہیں سمیٹنے بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والوں کی اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں، یعنی درمیانے۔ نانی جان: گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ غذا معنی خوراک۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، دیسی خوراک، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں یعنی تلی ہوئی روغن دار غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان:
واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، تعریف کے قابل ہونا۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں، دستیاب ہیں۔ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ حسن، میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا۔ ان گھروں کے سینٹ تو تھے ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان، بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں، کشادہ، بڑے بڑے۔ اس کے برعکس الٹ شہروں میں جگہ کی کمی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ، یعنی بہت ساری منزلیں ایک دوسرے کے اوپر۔ عمارات، بیٹا قواعد کے روح سے کیا ہے؟ جمع، واحد کیا آئے گا؟ عمارت۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال، مامو جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں۔ چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتی ہیں؟ مامو جان، دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن، آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتی ہیں؟ مامو جان، پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا۔ بیٹا تصویر میں آپ دیکھ سکتی ہیں بیل، یہ قدیم زمانے میں بیلوں سے کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا۔ بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنووں سے پانی نکالتے اور گندم کی گہائی کرتے تھے۔ گہائی کا مطلب بالی سے دانوں کا نکالنا۔ مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ آلات بیٹا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ جمع، واحد کیا آئے گا؟ آلہ، شاباش، اوزار آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینوں نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اسی طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال، میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ نانا جان، بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات پکے مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے، یعنی پہلے کچی سڑکیں تھیں، اب پختہ سڑکیں بنا دی گئی ہیں۔ بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ مومانی جان، میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ یعنی مومانی جان کہتی ہیں جب میرا لاہور جانا ہوا تو مجھے ہریالی دیکھنے کے لیے میں تڑپ اٹھی۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھیں تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا، یعنی جان نکلنے لگی تھی۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہیں ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتی ہیں۔ نانی جان، میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ، گندا کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ دوبھر مانا مشکل ہو جاتا ہے، دشواری محسوس ہوتی ہے سانس لینے میں۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھائی بڑا حوصلہ ہے، بڑی ہمت ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہے ہیں۔ احمد کے ابا جان، اصل میں شہروں کی آبادی میں بہت تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ بے تحاشا کا مطلب بہت زیادہ۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان، نقل مکانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، رجحان مانا جھکاؤ۔ اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ حسن، پھوپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان، دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن،
ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان: بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں یعنی کام کاج میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات، بیٹا اوقات واحد ہے جمع، آپ بتاؤ بیٹا جمع، شاباش، واحد کیا آئے گا؟ وقت۔ بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں، یعنی پڑوسی کا بھی پتہ نہیں۔ حسن: اچھا پھپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی انوکھی بات ہے۔ پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ یعنی حسن اپنے پھپھو سے کہنے لگے کہ پچھلے گزشتہ سال ہماری بھینس بیمار ہوئی تو پورا گاؤں اس کی تیمارداری کے لیے ہمارے گھر پہنچا۔ نانا جان: بھائی، دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے تو اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ احمد کے ابا جان: میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، تمدن طرز معاشرت، رہنے سہنے کا طریقہ۔ واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرنگار۔ زرنگار کا مطلب بہت خوبصورت۔ زرنگار کا بیٹا کیا مطلب ہے؟ بہت خوبصورت یا سنہرا کام۔ دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، فراق جدائی، انجمن محفل۔ دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ یعنی شہر کی رونقیں چھوڑ دوں اور دیہات کے اندر ہی اپنا ٹھکانہ بنا لوں۔ بیٹا، یہ تھی سبق دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق کی بلند خوانی۔ آپ نے 3 مرتبہ گھر میں اسے پڑھنا ہے۔ بیٹا مشکل الفاظ کے معنی فیروز اللغات سے آپ نے تلاش کر کے لکھنے۔ اگر کسی بچے کو دشواری محسوس ہو تو بیٹا صفحہ نمبر 145 کو دیکھیے۔ مشکل الفاظ کے معنی فرہنگ میں موجود ہیں، میں نے نشاندہی کی ہوئی ہے۔ استقبال، خیر مقدم کرنا، آلودہ، گندہ، باسی، باشندہ، تعطیلات، چھٹیاں، تمدن، مل جل کر رہنے کا طریقہ، دوبھر، مشکل، دھان، چاول کی فصل، ڈھور ڈنگر، مال مویشی، زرنگار، سونے کے نقش، مراد بہت خوبصورت، فراق انجمن، محفل سے جدائی، قوی، طاقتور، مرغن، گھی میں تلی ہوئی، مفید، فائدہ مند، میسر، موجود۔ بیٹا جن الفاظ کے معنی، جو الفاظ میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں، انہی الفاظ کے معنی آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ بیٹا جتنا کام کروایا جائے اتنا کریں، اس سے زیادہ نہ کریں، اور دی گئی ہدایات کے مطابق کام کو کیجیے، کیونکہ میں نے ابھی چند بچوں کا کام جانچا ہے اور اس میں بعض بچوں نے اضافی کام کیا ہوا ہے اور بعض بچوں نے جو ہدایات بتائی گئی تھی ان پر عمل نہیں کیا۔ لہٰذا تمام بچے بتائی گئی ہدایات کے مطابق کام کیجیے، اور جتنا بیٹا کام کروایا جائے اتنا ہی کیجیے، اس سے زیادہ نہ کیجیے۔ مجھے امید ہے تمام بچے ان باتوں پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔